عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سلسلہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے، دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ آپ کا دیکھنا کار ثواب ہو سکے، اور پھر اس سلسلے میں آپ کو شامل بھی ہونا چاہیے، یعنی جو پڑھایا جائے اس میں آپ کی دہرائی بھی ہو، اور اسی اعتبار سے آپ کی اچھی اچھی نیتیں بھی ہوں کہ میں اپنے قرآن پاک جو میں پڑھتا ہوں اس کی درستی کی کوشش کروں گا، اس میں جو غلطیاں ہوں گی اسے دور کروں گا، اور بن پڑھا تو اپنے قریبی مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحب کے ذریعے اس کی مشق کروں گا کہ میں نے صحیح سیکھا یا نہیں، اور ایسا نہیں ہو سکا تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے میں اس کی ترکیب بناؤں گا۔ صحیح سیکھ کر ٹیسٹ دے کر اللہ پاک نے توفیق دی تو دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ آداب علم دین کو بھی ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو باتیں بیان کی جائیں گی کہ اس طرح مشق کرنا ہے اور دیگر چیزیں اس پر عمل کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے کے تحت ہم نے جو انداز رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمومی جو صورتیں عام طور پر جنرلی جو ہم صورت قرآن پاک کی نماز میں پڑھتے ہیں، ایک بڑی تعداد عام طور پر جو نماز میں صورتیں پڑھتی ہے، ہم اس کی دہرائی کروا رہے ہیں، اور اس کی صرف دہرائی نہیں ہو رہی بلکہ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کس انداز سے غلط پڑھتے تو ہمیں کس انداز سے صحیح پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے اب تک قرآن پاک کی آیات میں سے بعض آیات تو ہم پڑھ چکے اور اس کا سلسلہ ہوا، اب ہم جو ہے وہ مزید صورتوں کی طرف جائیں گے، اور جو صورتیں ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتیں، پہلے ہم سورہ فاتحہ کی دہرائی کر چکے، اب آخری 10 صورتوں کی دہرائی کا سلسلہ ہے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ الرحمن اذکار نماز کی طرف جائیں گے، اور قاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آج قرآن پاک میں سے سورۃ الماعون کی انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ دہرائی کا آج سلسلہ ہوگا۔ جی قاری صاحب۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سورۃ الماعون، اس سورہ مبارکہ کی کل 7 آیات کریمہ ہیں۔ ہم ہر آیت کو پہلے اس طرح پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہر آیت کے ایک ایک کلمے کو ہم سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب تمام آیات کے کلمات مکمل پڑھ لیے جاتے ہیں، سیکھ لیے جاتے ہیں، تو مکمل ایک آیت کو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری پوری سورہ مبارکہ مکمل ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آئیے سورۃ الماعون کی پہلی آیت، اس سے پہلے تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا تھا تعوذ پڑھنے کے دوران کہ تعوذ میں جو ہے سب سے پہلے اعوذ باللہ، تو اب اس میں حمزہ اور عین کو درست پڑھنا ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا تھا۔ اسی طرح شیطان میں چونکہ تو ہے اور تو پر پڑھا جاتا ہے، اگر اس کو شیطان مطلب باریک پڑھا جائے گا، تو کے بجائے تا پڑھا جائے گا،
تو شیتا حرف تبدیل ہو جائے گا، صحیح، لہٰذا حرف کو پر ادا کر کے آپ نے کوشش کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الماعون کی پہلی آیت کریمہ اور اس کا پہلا کلمہ ہے ارأیت. اب اس میں سب سے پہلے حمزہ ہے. اب حمزہ کی ادائیگی میں عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جلد باز بہت ہیں قرآن پڑھنے کے معاملے میں، تو کاش ہم سب کو جو ہے اطمینان، قرار، خشوع و خضوع سے قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے. آمین. تو سب سے پہلے حمزہ ہے، اور حمزہ تحقیق کے ساتھ ادا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ ظاہر کرنا، خوب واضح کرنا، تحقیق. تو اب حمزہ کو جو ہے واضح طور پر ادا کریں گے آ. اب یہ بنے گا پورا کلمہ ارأیت. صحیح، ارأیت. اگر اس کو پڑھیں گے ارأیت تو وہ حمزہ کی جو ادائیگی ہے وہ ہم مس کر جائیں گے، یعنی اس کی صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے حمزہ بدل جائے گا یا حمزہ محذوف یعنی ختم ہو جائے گا، یعنی ایسا ہے جیسے پڑھا ہی نہیں حمزہ. پڑھا ہی نہیں ایسا ہو صحیح جائے. تو اس کو صحیح واضح کر کے ارأیت. ارأیت. آگے جو کلمہ ہے الذی، اب اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو ارأیت الذی. ارأیت الذی. ارأیت الذی. ارأیت الذی. اور چونکہ یہاں پر ارأیت میں ہم نے چونکہ حمزہ کی بات کی، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس کے درمیان میں ایک اور حمزہ بھی آ رہا ہے. اگر ہم نے پڑھا ارأیت تو یہ دوسرا حمزہ بھی ہم محذوف کر دیں گے، حذف کر دیں گے، صحیح ادا نہیں کر پائیں گے. تو اس کو واضح کریں گے ارأیت الذی. ارأیت الذی. اگلا جو کلمہ ہے وہ ہے یکذب. اب عموماً جو ادائیگی سنی جاتی ہے وہ اس طریقے سے پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے یکذب. زا پڑھتے ہیں، لال اور زا ان دونوں کا مطلب جو مخرج ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہے. صحیح. ہم نے پچھلے سلسلوں میں بھی اس کو سنا تھا. لال اور زا عموماً جو ہماری پریکٹس ہے وہ زا کی ہے. ہم زیادہ تر ہماری مادری اردو زبان جو بولتے ہیں تو اس میں زا کا استعمال زیادہ ہے. اب کسی کا نام لال سے ذاکر ہے تو ہم ذاکر ہی کہتے ہیں. تو ہماری پریکٹس میں جو ہے وہ زا زیادہ ہے، تو منہ سے بھی قرآن پڑھتے وقت یہی نکل آتا ہے. صحیح. یکذبو کے بجائے معاذ اللہ یکذبو. یعنی حرف بدل گیا، اور پھر لازمی بات ہے کہ حرف جب بالکل بدل گیا تو ہم نے زال تو ادا کیا ہی نہیں. جی، تو یہ تو بڑی غلطی ہو جائے گی. جی. تو اس کو پڑھیں گے لال. لال یعنی زبان جو ہے نا، یہ زبان کی نوک ہے. نوک کو اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے یہاں لگائیں گے. لال لال. تو اس کی ادائیگی بنے گی یکذب. یکذب. آپ بھی پڑھ لیجئے یکذب. 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 جی. اگلا کلمہ ہے بالدین. بالدین. جی ہاں. اب یہ ہماری آیت مکمل ہو گئی. ہم پوری ایک آیت کو ایک ساتھ رواں سے پڑھتے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. اچھا، اس میں ایک اور بھی سلسلہ کچھ غلطی کا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ چونکہ آیت ہے نا، صحیح ہے. اب پوری آیت کو ایک سانس میں پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہماری سانس نہیں چل پاتی، ہماری سانس کم ہوتی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سانس لے لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. ارأیت الذی یکذب. اب چونکہ اجازت نہیں ہے، صحیح ہے. ہمیں تو ایک سانس میں پڑھنا ہے. اب نماز میں پڑھیں، تلاوت کریں، آیت پڑھیں تو ایک سانس میں پورا پڑھنا یہ ضروری ہے. صحیح ہے. سانس لے لے کر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اگر سانس لیا تو پھر گویا کہ ہم نے وقف نہیں کیا. اور وقف کی تعریف کچھ یوں ہے، وقف کا مطلب یہ کہ ٹھہرنا. ٹھیک ہے. عموماً تو یہ وقف کی مکمل تعریف یہ ہے کہ ٹھہرنا، سانس لینا اور کلمے کے آخری حرف کو جو اس کی حرکت ہے اس کے مطابق وقف میں جیسا بدلتا ہے. مثال کے طور پر زبر ہے ارأیت،
اب مثال کے طور پر یہاں پر وقف کیا تو یہ بنے گا ارائیت. صحیح ہے, وہ اسی تا طرح ساکن ہو گئی یعنی اس پہ بریک لگ جائے گا جی وہاں پر, ٹھیک وہ ہے. وقف ہو گیا. تو اگر ہم سانس لیتے ہیں تو اب ہم نے ایسا تو نہیں کیا, ہم نے تو پڑھا ارائیت الذی, ہم نے وقف مکمل نہیں کیا, سانس لے لیا, لیکن کلمے کے آخری حرف کو جو اس کا قاعدہ ہے اس کے مطابق نہیں بدلا. اچھا بالفرض اب ہمارا سانس ٹوٹ ہی گیا, ہم نے ارائیت الذی رک گئے, جی اب کیا کریں اگر ہم نے ایسا کر لیا؟ جی اس کی بھی کچھ صورتحال ہیں, ہمارے لیے آسانیاں ہیں کہ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ ہے اور اس کے 2 کلمے تک ہماری سانس چل رہی ہے. صحیح ہے. ارائیت الذی, آپ وقف کر دیں, یہاں پر لذی ہی وقف ہوگا, صحیح یعنی اسی حالت میں وقف ہوگا لذی. صحیح ہے. اب آپ پڑھیں الذی یکذب, یعنی آپ نے یکذب سے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے. چونکہ یہاں پر آیت نہیں ہے, صحیح ہے. یہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ تو کی علامت ہے نہ جیم کی. آپ نے دیکھا صحیح. ہوگا قرآن پاک میں تو جیم اس طرح کی یہ وقف کی علامات ہیں کہ ان پر آپ وقف کر سکتے ہیں. جیسے تو وقف مطلق کی علامت ہے, جیم وقف جائز کی علامت ہے کہ آپ یہاں وقف کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں چونکہ کوئی آیت بھی نہیں ہے, صحیح ہے. وقف کی کوئی نشانی بھی نہیں ہے, صحیح ہے. تو اب یوں کرنا ہوگا کہ پھر پچھلے کلمے سے ہمیں ملا کر پڑھنا ہوگا. جیسے ٹھیک ہے. ارائیت الذی وقف کر لیا, اب پڑھنا ہوگا الذی یکذب بالدین. ماشاءاللہ. تو یہ وقف اور یادہ کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کے جو آداب ہیں اور صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنا جو کہلائے گا وہ یوں کہلائے گا کہ ہم ایک سانس میں پوری آیت پڑھیں. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے ہم ارائیت الذی یکذب بالدین. أرأيت الذي يكذب بالدين. جی اب اس میں جیسے رفتار جو آپ نے سنی یہاں سے, تو اگر آپ اس سے کچھ رفتار بڑھانا چاہیں, جیسے ابھی سانس کی بات ہوئی کہ سانس کم ہو, تو اب سانس کی ایک اس میں سہولت یوں بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑا قدرے اس سے تھوڑا سا جلدی, بہت جلدی نہیں, کیونکہ بہت زیادہ جلدی پڑھنے کی تو ممانعت ہے کہ حرف خلط ملط ہو جائیں, سمجھ میں نہ آئے. صحیح. تو تھوڑا سا آپ جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو, تو اس میں شاید سانس کی بچت ہو جائے اور آپ پوری آیت پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. تو وہ اس کا طریقہ یوں ہوگا ارائیت الذی یکذب بالدین. أرأيت الذي يكذب بالدين. جی یعنی اگر ہم نے تیز بھی پڑھنا ہے تو جو حرف جیسے ادا ہونا ہے وہی ادا ہوگا, اور اس کو مطلب ہمارے پڑھنے میں بظاہر سپیڈ ہوگی لیکن کوئی حرف اور کوئی حرکت اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, وہ اسی طرح رہے گا. جی مزید. آیت نمبر 2 ہے, پہلا کلمہ ہے فذالک, اور اس کو اگر کاف کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو فذالک الذی. تو یہ دونوں کلمے آسان ہیں, اس کو سیکھنے اور سمجھنے اور ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھ لیجئے فذالک الذی. فذلك الذي. اب یہاں پر بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا یہ کلمہ اور یہ آیت کا یہ حصہ. فذلک الذی, ذال ہے تو ذال کو زا نہیں پڑھنا, فذلک الذی نہیں پڑھنا, فذا جو اس کی ذال کی ادائیگی ہے درست ادائیگی کے ساتھ. فذلک الذی. فذلك الذي یدعل. یدعل. ہاں اس کلمے کو الگ سے اس لیے ادا کروایا جا رہا ہے کہ یہاں عین کی ادائیگی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عموماً جو سنا گیا ہے زیادہ تر تو وہ یدعل پڑھتے ہیں, یدعل. اب حمزہ اور عین ان دونوں کی ادائیگی یہ الگ الگ حرف ہیں. صحیح. حمزہ آ کے ساتھ ادا ہوتا ہے اور عین نرمی کے ساتھ آ. صحیح. آ تو اب اگر پڑھیں گے یدعل تو ہم نے تو عین کو حمزہ بنا دیا. صحیح. تو یہاں بالخصوص احتیاط کرنی ہے کہ عین کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے, حمزہ کی طرح سخت ادا نہیں کرنا. تو عین کی ادائیگی چونکہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے, یہ حلق کا حصہ یہاں سے عین. اگر بالفرض یدعل ادائیگی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو میرا ناقص مشورہ ہے کہ آپ پہلے عین کی ادائیگی کر لیجیے. صحیح. عین او
اس طرح ادائیگی کر لیں گے تو پھر آپ کو پڑھنے میں پریشانی نہیں ہوگی. یعنی پہلے لازمی بات ہے کہ حروف جو الگ الگ ہیں ان کی صحیح مشق ہوگی، ان کو حرکت کے ساتھ پڑھنا صحیح آ رہا ہوگا تو پھر آیت میں پڑھنا آسانی رہے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین مشق ضروری ہے. آپ کو مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی داخلہ لینا چاہیے. آپ اکیلے کر رہے ہوں گے تو آپ تو کہہ رہے ہوں گے صحیح کر رہا ہوں، مگر قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کریں گے تو غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی. سلسلے سے ایک عمومی غلطی تو آپ کے سامنے آئے گی، خاص طور پر آپ کی کیا غلطی ہے اس کے لیے آپ کو قاری صاحب کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جی آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ. یدعل 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 یدعل. اب عین پر تشدید ہے اور یہ 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. دال عین پیش دو اور عین لام پیش عل. عین 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے. یدعل صحیح. اگر آپ نے پڑھا یدعل تو 1 مرتبہ عین پڑھ لیا، دوسری مرتبہ حمزہ پڑھ لیا آپ نے. تو اس غلطی سے بھی بچنا ہے. اور ناقص مشورہ یوں بھی ہے کہ اگر اس طرح ہاتھ رکھ کر، مطلب وہ جو تلاوت کرتے ہیں وہ نہیں، اپنی آواز سننا کہ آپ کی آواز آپ کے کان میں ڈائریکٹ آ جائے گی کہ آپ حمزہ پڑھ رہے ہیں یا عین پڑھ رہے ہیں. اس طرح آپ کریں گے تو آپ خود ہی اس کا جو فائدہ ہے وہ انشاءاللہ محسوس کریں گے. تو یدعل عین کی ادائیگی 2 مرتبہ ہو. یدعل یتیم یدعل یتیم. 1 مرتبہ پھر پڑھ لیجئے. یدعل یتیم یدعل یتیم. اچھا یہاں ایک غلطی اور بھی ہوتی ہے، اس کو اس طرح بھی پڑھ دیا جاتا ہے یدعل یعنی سکتہ کر کے، کیونکہ عین میں رکاوٹ نہیں آئے گی اگر یہ پہلے دال کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے اور پھر عین لام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا عین پر تشدید ہے اور یہ 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، ایک دال کے ساتھ اور پھر لام کے ساتھ. 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، اس کے درمیان آواز ختم نہیں ہونی چاہیے. ہم پڑھیں گے دعل. آپ ادائیگی کر لیجئے گا میرے ساتھ. دعل دعل دعل. دعل. آپ نے دیکھا کہ اس کے درمیان ادائیگی ختم نہیں ہو رہی، آواز بریک نہیں ہو رہی بلکہ آواز جاری ہے. دعل دعل یدعل یتیم. یدعل یتیم. دوبارہ یدعل یتیم. یدعل یتیم. اب آیت نمبر 2 مکمل ایک ساتھ پڑھیں گے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. آیت نمبر 3 پہلا کلمہ ہے وَلَا يَحُضُّ. اب یہاں پر واو ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ واو کی ادائیگی میں ہونٹ گول کرنا بہت ضروری ہے ورنہ واو صحیح سے ادا نہیں ہوگا. ولا پڑھیں گے. ولا جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا وی، تو یہ وی نہیں ہے، یہ واو ہے، اس میں ہونٹ مکمل گول ہوں گے. ولا صحیح. ولا یحض. ولا یحض. اچھا یہاں پر یحض کے اس کلمے میں آپ کو بھی ہا نظر آ رہا ہوگا. ہا ہے اور ہا پر پیش ہے. اچھا یہ ہا پر جو پیش والا حرف ہے یہ ضاد کے ساتھ مل رہا ہے. ضاد پر حرف ہے، اس کو پر ادا کریں گے. ولا یحض. ولا یحض. بعض اس کو جو ہے نا ولا یعد پڑھتے ہیں، ہا کو ادا ہی نہیں کرتے. اگر اس کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اسی طرح آپ ہاتھ رکھ کر دیکھ لیجئے. اگر آپ کا ہا واضح ہو رہا ہے پھر تو صحیح ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہا کی ادائیگی واضح نہیں ہو رہی تھی، تو ہا کو واضح کرنا ہے. ولا یحض. ولا یحض. علی. اب دونوں کلموں کو ایک ساتھ. ولا یحض علی. ولا یحض علی. اگلے جو 2 کلمات ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں، لیکن اس میں تعامل تو چونکہ تو پر پڑھا جاتا ہے لہٰذا اس کو تعامل پڑھنا یہ درست تو ہوگا ہی نہیں. تو کو تا پڑھنا تو یہ غلط ہے. ہمیں پڑھنا ہے تو. کیا پڑھنا ہے؟ تو.
تو زبر تو، کیا پڑھنا ہے؟ تو زبر تو. ہاں، مدنی چینل کے ناظرین کو اسکرین پر یہ آیت اور یہ کلمہ اور ساتھ یہ حرف نظر آ رہا ہے تو اب ہم نے یہ دونوں کلمات پڑھنے ہیں. طعام المسکین، طعام المسکین. پھر پڑھ لیجئے طعام المسکین. طعام المسکین. اب پوری آیت ایک ساتھ پڑھیں گے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جی ہاں، یہ مسکین میں جو سین کی ادائیگی آپ نے کی ہے یہ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. سین کو واضح کرنا ضروری ہے. اگر مسکین پڑھتے ہیں، مسکین جس میں سین کی سیٹی کی آواز ہی نہیں آتی تو سین ادا ہی نہیں ہوا. صحیح. سین میں ہم جو پڑھاتے ہیں تو صفت صفیر کہتے ہیں. تو صفت صفیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سین کی سیٹی کی آواز جب تک یہ ادا نہیں ہوگی سین ادا نہیں ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اردو جو پڑھ رہے ہیں نا، اردو بول رہے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ اردو اردو ہے، عربی عربی ہے. تو اس پہ فرق ہے. یہ فرق آپ کو واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر مشق ضروری ہے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 4، چھوٹی سی آیت ہے، اس کے 2 کلمات ہیں، بہت ہی آسان ہے. کوشش کریں گے تو آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا. پہلا کلمہ ہے، میرے ساتھ پڑھ لیجئے، فویل. فویل. پہلے فا ہے، پھر واو ہے جس میں ہونٹ گول کرنے ہیں، اور اس کے بعد 2 لام ایک ساتھ پڑھنے ہیں. فویل. فویل. اگلا کلمہ ہے للمصلین. للمصلین. اچھا، آپ نے یہ سنا للمصلین، صاد پڑھا گیا، سین نہیں پڑھا گیا. للمصلین تو یہ ادائیگی غلط ہو جائے گی. صحیح، صاد کو پر پڑھنا ہے. للمصلین. للمصلین. پوری آیت. فویل للمصلین. فویل للمصلین. آیت نمبر 5، پہلا کلمہ ہے الذین. الذین ہم. ہم. ہا کی آواز واضح ہونی چاہیے. غلط ہو جائے گا. ہم صحیح. الذین ہم. الذین ہم. اب یہاں پر چونکہ نون ساکن کے بعد صاد ہے اور یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. تو ہمیں قرآن کریم جب بھی پڑھنا ہو تو غنہ، مد، قلقلہ ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے یعنی درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنا ہے. قواعد کی بھی ادائیگی درست ہونی چاہیے. تو اس کلمے کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. عن صلاتہم. عن صلاتہم. اب پیچھے سے پڑھتے ہیں الذین هم عن صلاتہم. الذین هم عن صلاتہم. آخری کلمہ ہے ساہون. ساہون. یہاں بھی ہا کی ادائیگی کو واضح کر کے پڑھنا ہوگا. ساہون. ساہون. اب مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. الذین هم عن صلاتہم ساہون. الذین هم عن صلاتہم ساہون. آیت نمبر 6، چھوٹی سی آیت ہے، 2-3 کلمات ہیں اس کے اندر. اس کی بھی ادائیگی ہم درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الذین. الذین. اگلا کلمہ ہے ہم. هم. الذین ہم. الذین هم. اور اگلا کلمہ ہے یراؤون. یراؤون.
اب یہاں پر آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی یورا کے الف پر، تو اس مد کو کھینچ کر پڑھیں گے. اب پوری آیت ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون. سورۃ الماعون کی آخری آیت ہے، پہلا کلمہ وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ ہاں نون کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نل. وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. مَاعُونَ. پوری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اب یہاں پر جو ہے 2 مرتبہ عین آ رہا ہے. وَيَمْنَعُ یہاں پر بھی عین ہے صحیح. اور ماعون. اب دونوں جگہ عین ہی ادا کرنا ہے، حمزہ ادا نہیں کرنا. عموماً جو سنا گیا ہے وہ یوں ہوتا ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. واضح طور پر مطلب یہ ادائیگی سنی گئی ہے. عین کی ادائیگی درست ادا کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بڑی غلطی ہو جائے گی. صحیح صحیح. تو عین کی ادائیگی پہلے سے کرنے، عین 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 واو پیش عو عو، پھر ادا کر لیں، اس کو آسانی سے ادا ہو جائے گا. ایک بار پھر پڑھ لیجئے اس آیت کو. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. آج ہم نے یہ سورۃ الماعون جو ہے وہ مکمل کی. اس میں مزید کوئی مدنی پھول ہو تو آپ بیان فرمائیں. اب اس کو ایک مرتبہ مکمل، چونکہ ہم نے ایک ایک کلمہ کر کے پڑھا ہے تو صحیح. اگر مکمل پڑھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. پوری سورۃ الماعون ایک ساتھ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ الرحمن اگلے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کے پاس آئیں گے. قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا